اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ خواتین و حضرات، آج ہم سامری پر گفتگو کریں گے کہ سامری آخر تھا کون۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 82 سے 97 میں سامری کا ذکر فرماتا ہے، جس نے حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی میں مبتلا کر دیا تھا۔ سامری بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کی طرف منسوب ہے جس کو سامرا کہا جاتا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ سامرا یہود میں ایک قوم ہے جو بعض مذہبی چیزوں میں یہود کے مخالف ہے، اور بعض نے اس کو یرجامہ کا رہنے والا بتایا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ کرمان کا ایک دیہاتی کافر تھا، اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، یہ منافق تھا اور اسلام ظاہر کرتا تھا، اس کی قوم گائے کی پجاری تھی۔ خواتین و حضرات، حضرت مسیح سے تقریباً 3000 سال پہلے دجلہ اور فرات کے دوابے میں دو مختلف قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک عظیم الشان تمدن کی بنیادیں اٹھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوم جو جنوب کی طرف سے آئی تھی عرب تھی، اور دوسری جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ شمال سے اتری سمیری تھی۔ اس قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا شہر سامرا آباد ہوا تھا، جس کا محل تل ابیب میں دریافت ہوا، اور وہاں سے 5000 برس بیشتر کے بنے ہوئے زیور اور سنہری ظروف برآمد ہوئے۔ بہرحال سمیری قبائل کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ دور دور تک پھیل گئے۔ مصر کے ان سے تعلقات کا سراغ 1000 سال قبل مسیح روشنی میں آ چکا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ کا بھی معتقد ہو گیا، اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن نے سامری کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ گائے، بیل، بچڑے کی تقدیس کا خیال سمیریوں میں بھی تھا اور مصریوں میں بھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سامری موسیٰ کے مقدمہ لشکر کا سردار تھا۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتاب تورات کا وعدہ فرمایا تھا۔ روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ 40 روز یعنی ماہ ذیقعد اور ماہ ذی الحجہ کے 10 روز میں تورات اور لوحیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو وعدہ خدا کی اطلاع دی اور فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 30 روز میں توریت اور الواح کو مجھ پر نازل فرمائے گا۔ خدا نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے 30 روز بتائیں تاکہ وہ لوگ دل تنگ نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور کی جانب چلے گئے۔ جب 30 روز گزرے اور موسیٰ واپس نہ آئے تو بنی اسرائیل غضبناک ہوئے اور چاہا کہ ہارون کو قتل کر دیں، اور کہا کہ موسیٰ نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ شیطان نے بنی اسرائیل کو بہکایا اور ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے اور اب واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا اپنے زیورات جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے ایک خدا بنا دوں۔ فرعونیوں کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کے ہاتھ ان کے بہت سا مال و زر لگا تھا۔ انہوں نے وہ زیورات اور سونا آگ میں ڈال دیا، اور سامری کے پاس بھی جو کچھ تھا اس نے وہ آگ میں ڈال دیا، اور اس میں سے ایک سونے کا بچڑا نکالا جس میں سے آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ حضرت ہارون نے انہیں سمجھایا کہ تم نے بچڑے کے ذریعے دھوکہ اور فریب کھایا، کیونکہ تمہارا پروردگار تو خداوند رحمان ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور فرما برداری کرو۔ ادھر 40 روز پورے ہونے پر اللہ نے 10ویں ذی الحجہ کو حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی جو تختیوں پر نقش تھی، اور اللہ نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہم نے تمہاری قوم کا تمہارے بعد امتحان لیا۔ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ لوگ سونے کے بچڑے کی جو بولتا ہے پرستش کرنے لگے ہیں۔ موسیٰ غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی جانب روانہ ہوئے اور سامری سے کہا کہ تیرے ایسا کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ جس وقت کہ جبرائیل آئے تاکہ فرعون کو غرق کریں، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے گھوڑے کا سم جس جگہ پڑتا ہے اس جگہ کی خاک متحرک رہتی ہے، تو میں نے ایک مٹھی وہ خاک اٹھائی تھی اور اس بچڑے میں وہی خاک ڈال دی، تو یہ بولنے لگا، یہ میرے نفس نے مجھے پسند کرا دیا۔
حضرت موسیٰ نے کہا دور ہو جا، تیرے لیے یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھوؤ۔ اسی کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 97 میں ہے، جس میں لا مساس یعنی مجھے نہ چھوؤ کا ذکر ہے۔ جب تک سامری زندہ رہا اس وقت تک اس کی ذات کے لیے اور بعد میں اس کی اولاد کے لیے یہ علامت قائم ہو گئی کہ وہ یہ کہا کریں لا مساس، چھونا نہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سامری ہیں اور کوئی ان سے دھوکہ نہ کھائے۔ وہ لوگ اس وقت تک مصر اور شام میں لامساس کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ جو بھی سامری کی اولاد کو چھوتا ہے دونوں ہی تپ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے سامری کے قتل کا ارادہ کیا تو وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ اسے قتل نہ کرو، اس لیے کہ یہ مرد سخی ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی حکم دیا کہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے انہیں قتل کر دیں۔ پرستش کرنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے پرستش نہیں کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس گوسالے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیں اور اس کا پانی سب کو پلائیں۔ جس نے پرستش کی ہوگی دریا کا پانی پیتے ہی اس کے ہونٹ اور ناک سیاہ ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ لوگ پہچان لیے گئے۔ جن لوگوں نے پرستش نہیں کی تھی وہ 12,000 تھے۔ اس طرح گناہ گاروں کا قتل عام شروع ہوا، کئی ہزار لوگ قتل ہوئے، یہاں تک کہ خدا کی توفیق سے انہوں نے توبہ کی۔ خواتین و حضرات، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ گائے کبھی بھی اپنا سر اٹھاتی آسمان کی طرف نہیں دیکھتی اور اس کی آنکھیں بھی اوپر کی جانب بلند نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سے لوگوں نے پوچھا کہ کس سبب سے حیوانوں میں گائے کی آنکھیں نہیں اٹھتیں اور وہ آسمان کی جانب سر بلند نہیں کرتی؟ فرمایا چونکہ موسیٰ کی قوم نے بچڑے کی پرستش کی تھی، اس لیے وہ خدا سے شرم کی وجہ سے سر جھکائے رہتی ہے اور آسمان کی جانب نگاہ نہیں کرتی۔ اور رسول خدا سے بھی منقول ہے کہ گائے کو عزیز رکھو کہ وہ چوپایوں میں سے سب سے بہتر ہے اور وہ آسمان کی جانب خدا سے اس روز کی شرمندگی کی وجہ سے سر بلند نہیں کرتی جس روز بچڑے کی پرستش کی گئی۔